خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ یوں تو ہر میسج یا خدا کی آواز ہمیشہ ہی ہمارے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے۔ آج جو میسج آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، پولس رسول نے کبھی روما کی کلیسیا کو ایک بات لکھی تھی، اور اس میں اس نے کہا یہ تھا کہ بدی میں تو بچے رہو لیکن سمجھ میں جوان بنو۔ آج ہمارا مضمون ہے کہ ہم سمجھ میں جوان کیسے بنیں، کون سی خوراک کھائیں کہ ہم سمجھ میں جوان ہو جائیں۔ یہ آدمی کیا کرتا ہے کہ سمجھ میں جوان ہو جاتا ہے؟ تو آج ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھ میں جوان آدمی اس وقت ہوتا ہے جب اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے زیادہ اہمیت کس بات کو دینی ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے جب تک ہم زمین پر ہیں ہمارے کام ختم نہیں ہوتے، جسمانی بھی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ لیکن اگر آدمی کو یہ سمجھ آ جائے کہ کون سا کام ہے جس کو میں نے زیادہ اہمیت دینی ہے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارا مضمون ہے زیادہ اہم کیا ہے، What is more important۔ میرے خداوند نے پہاڑی واز کو میں ایک اسپیشل بات کہی تھی، یوں تو بڑی پیاری باتیں کہیں، لیکن اس میں اسپیشل یہ بھی بات کہی، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ اور پھر دو مالک میرے خداوند نے کون سے بتائے؟ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہو۔ اس کا کہنے کا ان کا مطلب میرے خداوند کا یہ تھا کہ بھائی کسی مالک کو تو تم نے نہ چیز جاننا ہی جاننا ہے، یا تو پھر خدا کو نہ چیز جانو یا پھر دولت کو نہ چیز جانو۔ تو جن لوگوں نے دولت کو اپنا مالک بنایا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن کلام کے مطابق دیکھنا یہ ہے کہ ہم زیادہ اہمیت کس کو دیں۔ میرے خداوند نے یہ تو کہہ دیا، اب آگے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ ہم کس مالک کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ تو کہہ دیا دو مالکوں کو تم خدمت نہیں کر سکتے، ایک کو نہ چیز جاننا پڑے گا۔ تو پھر یوں سمجھ آئی کہ آئیے ہم دونوں کا مقابلہ کریں، آئیے ہم خدا کو مالک بنائیں یا دولت کو۔ یوں تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، خدا کی بھی ضرورت ہے اور دولت کی بھی ضرورت ہے، لیکن پھر کس کو زیادہ اہمیت دیں؟ اس کو جب سوچیں گے تو پھر ہم سمجھ میں جوان ہوں گے۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ دولت خدا نہیں دے سکتی، لیکن خدا دولت دے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم دولت کی نسبت خدا کو اہمیت دیں، دولت کو نہ چیز جانیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی صرف یہ بات نہیں، آگے بھی میرے خداوند نے بہت کچھ سکھانے کی کوشش کی کہ اہم کیا ہے۔ میرا خداوند کھانے پینے کے بارے میں، پہننے کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا، میں نے بڑے شارٹ بات کی ہے، سلائیڈ بنائی ہے۔ کیا بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ یعنی تم نے اہمیت کس کو دینی ہے؟ بڑھ کر اہمیت کس کو دینی ہے؟ بدن کو یا پوشاک کو؟ اب نے پوشاک ایک بڑی زبردست قسم کی سلواری اور موسم کو دیکھا، یار موسم کیا ہے؟ فرض کرے آپ نے پوشاک اس طرح کی فیشن کو دیکھ کر بنا لی کہ وہ عام دنیا پہنتی ہے، میں بھی پہنوں گا یا پہنوں گی۔ جیسے سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، یہ جو عورت ہے، کیا اس کو فیشن کو دیکھنا چاہیے یا موسم کو دیکھنا چاہیے؟ تو میں درخواست کرتا ہوں نہ صرف بہنوں سے بلکہ سب بھائیوں کو بھی، زیادہ اہمیت کس کو دینی ہے؟ یہاں پہ آ کے آپ سمجھ میں جوان ہو جائیں گے۔ او بھائی بدن اہم ہے، پوشاک کو اہمیت نہیں دینی، موسم کو اہمیت دے کے ہم نے پوشاک پہننی ہے، فیشن کو دیکھ کے نہیں۔ اور پھر میرا خداوند کھانے کے بارے میں بھی سکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیا یہ جو جان ہے یہ خوراک سے بڑھ کر نہیں؟ بھائی دیکھو خوراک بھی ہماری ضرورت ہے اور سچی بات ہے، لیکن خوراک خدا نے ہمارے لیے پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ بس خوراک کیوں دیکھتے جائیں؟ اور نہیں بھائی، خوراک سے بڑھ کر جان کو دیکھیں۔ اب ہمارے سامنے ٹیبل بھرا ہوا ہے، کھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ خدا نے دیا ہوا ہے۔ وہ تو خدا نے دیا ہے، تو جو دیتا ہے وہی تو کہہ رہا ہے
او بھائی یہ خوراک تو میں نے دیا لیکن یہ جو تمہاری جان ہے نا اس کو ایک نمبر پہ رکھو. یہ نہیں کہ کھانے کے بعد بیمار ہو جاؤ, پیٹ میں درد ہو جائے, پھر بولو ہائے میری جان نکل گئی مجھے لے جاؤ ہسپتال. تو بھائی تو پہلے جان کی فکر کرتا نا, خوراک کی تو نہ فکر کرتا. اور میرے خیال میں کئی دفعہ ہم بڑے بڑے پروگراموں کے اوپر بھی, میرا مطلب ہے شادی ہال وغیرہ یا اور کوئی بھی فنکشن ضیافتیں ہوتی ہیں, تو وہاں پر ہم خوراک کو اہمیت دیتے ہیں اور جان کو اہمیت نہیں دیتے. اور میں بڑا ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ جنہوں نے جان کو اہمیت نہیں دی وہ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور وہ ہمیشہ اپنی جان کا دکھ اٹھا رہے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے, آج اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کون سی چیز اہم ہے, تو میرے خیال میں ہم سمجھ میں جوان ہو جائیں گے. فرض کریں آپ کو کسی ضیافت والے گھر میں دعوت دی گئی ہے, لیکن ادھر ہی کسی کا فون آ گیا ہے کہ بھائی سو اینڈ سو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے ماتم والے گھر میں جانا ضیافت والے گھر میں جانے سے بہتر ہے. سوچو کدھر جانا چاہیے. اگر آپ ضیافت والے گھر میں جاتے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو جو پہلے کا بلایا ہوا ہے, وہ تو بھائی ضیافت والے پروگرام تو ہمیشہ ہی پہلے کو ہوتے ہیں, موت الارم نہیں دیتی, موت ہی کوئی حادثہ ہے اور اچانک آ جاتی ہے. لیکن کلام یہ سکھاتا ہے, سمجھ میں آپ تب جوان ہیں جب آپ ضیافت والے گھر کو چھوڑ دیں اور ماتم والے گھر کو ایک نمبر پہ رکھیں. میں نے ہر سلائیڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے پریارٹی 1 پریارٹی 2. پریارٹی 1 کا مطلب ہے تم نے ایک نمبر پر کس کو رکھنا ہے, پریارٹی 2 کا مطلب ہے 2 نمبر پہ کس کو رکھنا ہے. پہلے ضیافت والے گھر میں نہیں جائیں, پہلے ماتم والے گھر میں جائیں اور بعد میں ضیافت والے گھر میں جا کر پریارٹی 2 پہ ان کو سارے کار ہے. یہ ہے ترتیب. اب زمین پر رہتے ہوئے آپ نے کئی دفعہ اپنے بارے میں سوچا ہوگا, اب یہ میں آپ کو جو نظر آ رہا ہوں, میری روح آپ کو نظر نہیں آ رہی, میرا بدن آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمارے اس جسم کے اندر بدن بھی ہے اور روح بھی ہے اور جسم میں جان بھی ہے. اب بیسیکلی ہمیں کس چیز کو اہمیت دینی چاہیے, روح کو یا بدن کو؟ دونوں ہی اہم ہیں, جسم بھی اہم ہے, بدن کوئی معمولی نہیں, لیکن روح جو ہے جو نظر تو نہیں آ رہی, ہمیں کلام کے مطابق زیادہ اہمیت روح کو دینی چاہیے. ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, جب کوئی مر جاتا ہے روتے کیوں ہیں؟ آپ کہیں گے جی وہ چلا گیا. کون چلا گیا؟ بدن تو نہیں چلا گیا, بدن تو ادھر ہی ہے. تو پھر کون چلا گیا, کون چھوڑ گیا؟ اور روح چھوڑ گئی, روح چلی گئی. اس کا مطلب ہے اہم کیا ہے؟ روح بدن سے زیادہ اہم ہے. آپ کی اسپرٹ از مور امپورٹنٹ دین یور فلیش. رو رہے ہو, بس جسم تو ادھر ہی ہے, بدن تو ادھر ہی ہے. اب کلام کے مطابق یہ خدا کا پروگرام ہے, کوئی بھی آدمی ہو, آدمیوں کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. خدا نے ایک سسٹم بنا دیا ہے, راستہ باز ہو یا نہ اس نے مرنا ہے, اور ہر روح کے نے آگے عدالت میں جانا ہے. اب جسم کہاں سے لیا گیا, بدن کہاں سے لیا گیا؟ تو خاک ہے, پھر خاک میں لوٹ جائے گا. جب بندہ مر جائے گا وہ خاک میں چلا جائے گا, اس کا بدن جنازہ ہو جائے گا, دیٹس آل. مٹی ہے, مٹی ہو جائے گی. لیکن روح تو نہیں نا قبرستان جاتی. روح کہاں جائے گی؟ روح آپ کی پہلے نمبر پر تو جہاں سے آئی ہے وہاں جائے گی اور کلام کے مطابق عدالت میں جائے گی. اب عدالت کا فکر کرنا چاہیے کہ مرنے کا فکر کرنا چاہیے؟ اور مرنے کا فکر نہیں کرنا چاہیے, مرنا تو ہے ہی ہے. آپ جتنا مرضی فکر کریں میں نہیں مروں گا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پھر بھی آپ مر جائیں گے. جس دن آپ کے ایام ختم ہو گئے آپ نے مر جانا ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں. لیکن فکر کس کا کرنا چاہیے؟ روح کا فکر کرنا چاہیے. ارے بھائی میری روح کہاں جائے گی؟ میرے خداوند نے بڑی خوبصورت تمثیل دے کے اس بات کو سکھانے کی کوشش کی جو بہت لوگوں کو سمجھ آئی, اور خدا کرے آج پھر سمجھ آ جائے. ایک غریب سا لازر, اس کے ساتھ اسپیشل غریب لکھا ہوا ہے, اور ایک امیر آدمی, اس کے ساتھ اسپیشل نام دونوں کا نہیں لکھا, اس کے ساتھ امیر, یعنی ان کی حالت لکھی ہوئی ہے. بھئی امیر آدمی نے جسم کے بارے میں تو سوچا ہے, روح کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. اور مجھے لگتا ہے غریب لازر نے دکھ تو بڑا اٹھایا ہے لیکن اپنی روح کو ٹھیک رکھا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟
آپ کو پتہ ہی ہے لازر کی روح کہاں گئی اور امیر آدمی کی روح کہاں گئی۔ اصل میں مجھے یوں سمجھ آئی کہ لازر نے اپنی روح کے لیے کچھ بویا ہوا ہے اور امیر آدمی نے اپنی روح کے لیے کچھ بھی نہیں بویا۔ پتا وہ جب باپ ابراہیم سے گفتگو میرے خداوند بتا رہا تھا، ہو رہی تھی، تو کہہ رہا تھا باپ ابراہیم لازر کو بھیج، کیا ہوگا، میرے اور بھی بھائی ہیں وہ توبہ کر لیں گے۔ اچھا اب اس کو پتا چلا ہے کہ توبہ کی ضرورت۔ اب مجھے بتائیں توبہ کس لیے کرتے ہیں؟ اور روح کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں، جب کوئی توبہ کی آواز سنے تو یہ آپ کی روح کے ساتھ کنیکشن ہے اس کا۔ پتہ پولس رسول کیا کہہ رہا تھا گلتیوں کی کلیسیا کو؟ فریب نہ کھاؤ، جسم دے نال نہ چمڑے رہو، ہر وقت جسم کے بارے میں یہ پہن لوں، یہ کھا لوں، اے سی لگوا لوں اور میں فلاں ملک میں چلا جاؤں، بس کرو، فریب نہ کھاؤ۔ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ اب بوتا کیا ہے؟ جسم کے لیے بھی بوتا ہے، روح کے لیے بھی بوتا ہے۔ اور آگے پولس کلیئر کر رہا تھا، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے، اور میں سچ بتاؤں ہم نے سارا کئی دفعہ زندگی جسم کے لیے ہی سب کچھ، میں یہ بن جاؤں، میں وہاں چلا جاؤں، میرا گھر اور بہتر ہو جائے، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ اور سنو بھائی، جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، کیونکہ جسم میں تو بالآخر ہلاک ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اور جو روح کے لیے بوتا ہے، غور سے سنو، جو روح کے لیے بوتا ہے، روح کی فکر کرتا ہے، وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ تو آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے۔ یہ توبہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اور بھائی اپنی روح کی نجات کے لیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرا خداوند جو اس دنیا میں آیا ہے، ہم مسیحی ہیں، ہمیں بہت اس بات کو ویری سیریس لینا چاہیے۔ مسیح آیا تو اس نے کیا کیا ہے؟ کیا شفا دینے آیا ہے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ یوحنا اپنے خط میں کہہ رہا تھا، ہم جانتے ہیں ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے۔ میں چاہتا اس کو اوپر سے پڑھوں، گو میں نے سلائیڈ نہیں بنائی لیکن میں اوپر سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کا پہلا خط ہے، جن کے پاس انجیل مقدس ہے وہ ضرور پڑھیں، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی میں 19ویں سے پڑھنے لگا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، نمبر 2 اپنا موازنہ دنیا سے کرتے ہیں تو بھائی دنیا تو شریر کے قبضہ میں ہے، شکر ہے ہم شریر کے قبضہ میں نہیں۔ اچھا، اور یہ بھی جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ کیا دی ہے؟ اور بھائی سمجھ، تو میرا مضمون کیا ہے؟ اور سمجھ میں جوان۔ اور جب تک یسوع کے پاس نہیں ہوگے سمجھ میں جوان نہیں ہوگے۔ اور سمجھ لینے والی جو دکان ہے نا وہ یسوع ہے۔ کئی دفعہ ہم یسوع کو صرف شافی 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 کہتے رہتے، او بھائی وہ شافی بھی ہے، جہاں وہ اور بہت کچھ دیتا ہے وہ سمجھ بھی عطا کرتا ہے۔ اور آج تو ہمارا مضمون یہ ہے کہ سمجھ میں جوان بنے۔ میرے بھائی، یسوع آیا ہے جسم کے لیے بھی اور یسوع آیا ہے روح کے لیے بھی۔ میرا خداوند جب کلوری کے پہاڑ کی طرف جا رہا تھا، آپ کو پتا ہے وہ مار کھا رہا تھا، کس لیے؟ تاکہ ہم شفا پائیں، تاکہ ہم شفا پائیں۔ پطرس نے اس بات کو بڑا کلیئر کیا ہے، وہ کہہ رہا تھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ وہ جو صلیب پر چڑھ گیا ہے وہ تو ہمارے گناہوں کے لیے، لیکن جب صلیب اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ صلیب اس کے کندھوں پر تھی اور لوگ اس کو مار رہے تھے، وہ کیا چیز تھی بھائی؟ پولس پطرس کہہ رہا تھا، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ کلوری کی طرف جب میرا خداوند جا رہا تھا تو شفا کا پروگرام، شفا کا انتظام کر رہا تھا۔ جب وہ صلیب پر لٹکا دیا گیا، اس نے گناہوں کا کفارہ دے دیا، تو وہ ہماری روح کی نجات کے لیے تھا۔
تو میرا خداوند تو دو چیزیں آپ کو دیتا ہے، روح کی نجات اور جسم کی شفا۔ اب مجھے بتائیں دونوں میں اہم کیا ہے؟ کیا شفا اہم ہے یا نجات اہم ہے؟ یہ بات ہے جو بڑی اہم ہے، ہمیں ڈفریشیٹ کرنا ہے۔ ہم کئی دفعہ صرف شفا کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، میرے خداوند نے کہا تھا بیماروں پہ ہاتھ رکھو گے وہ شفا پائیں گے، اور لیکن بھائی بیماروں پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے اس نے یہ بھی تو کہا جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ تو یہ تو نجات پانے والوں کے ساتھ آگے شفا ہے، جو نجات یافتہ ہوتے ہیں وہ ہاتھ رکھیں گے پھر شفا آئے گی، ڈائریکٹ شفا نہیں، پہلے نجات یافتہ۔ تو میرا خداوند زیادہ فکر نجات کی کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا وہ حوالہ دینے لگا ہوں جو تصویر آپ کے سامنے ہے۔ میرا خداوند کو زیادہ فکر گناہوں کی ہے، شفا دیتا ہے لیکن اس کا مقصد شفا نہیں۔ آپ کو پتہ کفرنہوم میں میرا خداوند کسی گھر میں تھا اور بڑا رش تھا، اور اتنا رش تھا کہ ایک مفلوج کو کچھ بھائی لے کر آئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو یسوع کے پاس پہنچائیں کیسے۔ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کتنی منت سماجت کی اس گھر کے مالک کی کہ بھائی کسی طریقے سے ہمارا مریض یسوع کے پاس پہنچنے دو، وہ کیسے پہنچائیں۔ شاید انہوں نے کہا ہوگا بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ہم چھت کو تھوڑا سا کھول دیں۔ ہو سکتا ہے وہ کہتا ہوگا بنا کے کون دے گا، کہتے ہوں گے وہ بھائی ہم بنا دیں گے، ہمارا بیمار ٹھیک ہو جائے، ہم بنا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کنٹریکٹ آپس میں کیا، لیکن بالآخر مالک مان گیا اور انہوں نے مفلوج کو نیچے لٹکا دیا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے میرے خداوند نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج کو جو لٹکایا ہوا تھا اور یسوع کے سامنے پہنچ گیا تھا، پڑا ہوا چرپائی پر ہی، تو یسوع نے اس کو ڈائریکٹ کہا بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب مجھے بتائیں وہ لٹکایا گیا ہے گناہوں کی معافی کے لیے کہ شفا کے لیے؟ وہ لٹکایا جو گیا ہے وہ گناہوں کی معافی کے لیے، ایسا لگ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا، جو لے کے ہیں وہ شفا کے لیے لے کر آئے ہیں۔ لیکن میرا یسوع کس کو پریفر کر رہا ہے؟ میرا خداوند گناہوں کو زیادہ اس پہ زور دے رہا ہے، بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور پھر کہا اٹھ اپنی چارپائی بھی اٹھا چل پھر۔ تو مجھے یوں سمجھ آئی کہ میرا خداوند گناہوں کی زیادہ فکر کرتا ہے، شفا تو معمولی چیز ہے۔ تو آپ بھی شفا کو 2 نمبر رکھیں، 2 نمبر پہ رکھیں۔ پرائرٹی 1 جو ہے وہ روح کی نجات ہے، گناہوں کی معافی ہے۔ شفا نمبر 2 پہ، پرائرٹی 2 پہ ہے۔ اب خدا چاہتا ہے، خدا کی ترتیب یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں، اور اگر بیمار ہیں تو بیمار بھی ٹھیک ہو جائے۔ ویسے بھی اس کے وعدہ تو کیا ہوا ہے، تو میری عبادت کرنا میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ لیکن یہ تو نہیں کہا تو کچھ بھی نہ کرنا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں، تو میری عبادت کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے عبادت کیا ہے؟ جب ہم اپنے بدن خداوند کو دے دیتے ہیں تو پھر شفا کا جو راستہ ہے وہ اور سیدھا اور ایزی ہو جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ میرا خداوند چاہتا ہے لوگ نجات پائیں، روح نجات پائیں اور شفا بھی پائیں۔ اور ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ روح نجات پائے نہ پائے بس شفا مل جائے، اور یہ بڑی خطرناک ہے۔ ہم کہتے ہیں بیماری چلی جائے، گناہ جائے نہ جائے۔ تو میں چاہتا ہوں آج آپ سمجھ میں جوان بنے۔ آج میں پھر تیسری دفعہ کہہ لوں گا ہمارا مضمون یا سمجھ میں جوان بنے، پریفر کس کو کرنا ہے؟ یسائی نبی کی کتاب میں لکھا خداوند کہہ رہا تھا بد کردار اپنے خیالوں کو دور کرے، خدا کے ہم خیال ہو جائیں۔ خدا کا خیال یہ ہے، میرا خداوند شفا دینے نہیں آیا، دیتا ہے لیکن دینے آیا نہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ ویسے تو وہ روٹیاں بھی لوگوں کو دیتا رہا لیکن روٹیاں دینے آیا نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ میں جب لوکا کی انجیل کے 19ویں باب کے اس بڑے واقعہ کو پڑھتا ہوں، آپ بھی کئی دفعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہ دفعہ آپ نے سنا ہوا ہے، زکئی نام کا ایک مسئول لینے والوں کا سردار تھا، چھوٹے سے قد کا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے کئی دفعہ سنا تھا کہ یسوع کوئی بڑا عظیم شخص ہے اور وہ کوڑیوں کو یسوع شفا دیتا ہے، یہ کرتا ہے، بڑے بڑے کام سنتا تھا۔
اس کا دل کرتا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ اہم حیثیت، وہ اہم شخصیت کون سی ہے. لیکن اس کو ایک پریشانی یہ تھی کہ اگر میں اس کو دیکھنے گیا تو سارے لوگ مجھے دیکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ میرا قد چھوٹا ہے، اور جو عام لوگوں میں چھوٹے قد کا ہو لوگ سب اسپیشل اس کو بلکہ دیکھتے نہیں کہتے اس کو مذاق بھی اڑاتے ہیں. سچی بات ہے. تو وہ بڑا پریشان تھا، کہتا اچھا چل کوئی طریقہ کرتے ہیں. ایک دن یسوع یرو کی طرف جا رہا تھا، کلام میں لکھا ہوا ہے یرو کے راستے پر تھا، تو اس کو پتا چلا کہ وہ یسوع جا رہا. اچھا اس نے کوشش کی کہ چلو دیکھنا ہی ہے نا، تو وہ ایک گل کے درخت پر چڑھ گیا، اور شاید شام کا ٹائم تھا، اور اوپر چڑھ گیا. تو کہتا ہوگا چل میں تو دیکھ لوں گا، کوئی مسئلہ تھوڑی دیکھنا ہی تو ہے. تو یسوع چلتا آ رہا ہے، ساتھ بھیڑ چلتی آ رہی ہے. اب نے کئی دفعہ اس کو پڑھا ہوا ہے. اب جب یسوع اس گل کے درخت کے نیچے آیا تو پتہ یسوع کھڑا ہو گیا. جب یسوع کھڑا ہو گیا تو سارے کھڑے ہو گئے. یسوع نے اوپر کو دیکھا تو سارے اوپر دیکھنا شروع کیا. اوپر پتہ نہیں کیا چیز ہے. اوپر کیا تھا؟ اوپر ایک بندہ چڑھا ہوا تھا. یہ کون بندہ چڑھا ہوا ہے بھائی؟ یسوع کہتا زکائی جلدی سے اتر آ، مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے. سارے ہی حیران بھائی ہیں یہ بندہ اوپر چڑھ کے کیا کر رہا ہے، یہ درخت میں کیوں چڑھا ہوا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے بھائی. اور جب یسوع نے کہا نا نیچے اترا، تو میں کہتا ہوں کہ چڑھتے تو اس کو شاید کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جب اتر رہا تھا تو سارے دیکھ رہے ہوں گے یہ چھوٹے سے قد کا اوپر کر کیا رہا ہے. خیر اینی ہاؤ یسوع اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا. مجھے نہیں پتا بھیڑ کہاں چلی گئی، لیکن یسوع اس کے ساتھ چلا گیا. اور میرے خیال یہ کہتا ہے، بلکہ ایسے جیسے میرے ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ زکریا نے ضرور یسوع سے جا کے پوچھا ہوگا اپنے گھر میں، یسوع مجھے یہ بتا کہ میں اتنا چھپ چھپا کے اوپر چڑھا ہوں کہ میں کسی کو نظر نہ ہوں، تجھے پھر بھی پتا چل گیا میں اوپر چڑھا ہوا ہوں، تو پھر تجھے یہ کس نے بتایا کہ میرا نام زکریا ہے؟ یسوع کہتا ہوگا زیادہ باتیں نہ کر، مجھے سب کچھ ہی پتا ہے تیرا، یہ جتنا مال تو نے گھر میں بھرا ہوا ہے نا یہ سارا 2 نمبر ہے. وہ تو بیچارہ پریشان ہو گیا کہ واقعی اس کو یہ بھی پتا اوپر چڑھا ہوا ہے، یہ بھی پتا نام زکریا تو اس کو پکا سب کچھ ہی پتا ہے. تو پھر فوراً کہتا خداوند آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا کچھ ناحق لیا تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں. تو پتہ میرے خداوند کے منہ سے کیا نکلا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم، اس کو غور سے سنیے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اگر آپ کو سے پوچھے تو یسوع کس لیے آیا ہے تو یسوع نجات دینے آیا ہے، کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے آیا ہے. زکریا کھو گیا تھا دولت میں، 2 نمبری دولت میں کھو گیا تھا. خداوند چاہتا تھا یہ نجات پالے، اور آپ سب کے لیے یہ آج خداوند کا یہ کلام ہے. کبھی آپ یسوع سے پوچھ لیں یسوع تو کس لیے آیا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا میں تجھے شفا دینے آیا ہوں، وہ کہے گا بیٹا میں نجات دینے آیا ہوں. اس کا نام یسوع کیوں رکھا گیا بتاؤ مجھے؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وہ منجی پہلے ہے، شافی بعد میں. منجی کو پریفر کرے، شافی کو پرائرٹی 2 دے، ہے تو وہ ایک ہی. سمجھ میں جوان بنے. آپ کو پتا میرے خدا نے کتنے معجزے کیے؟ یوحنا رسول کہہ رہا تھا اتنے معجزے کہ اگر کتابیں لکھی جاتی تو کتابوں کے رکھنے کی جگہ نہ ہو. اتنے معجزے کیے، پتہ نہیں ایک دن میں کتنے معجزے ہوتے تھے. لیکن جا کے آج جن شہروں میں معجزے ہوئے، کیا خداوند ان سے بڑا خوش ہوا؟ نو، کبھی بھی نہیں. میرے خداوند کے وہ پیارے الفاظ، وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا. کون سے شہروں کو؟ جن میں اس کے اکثر ہی معجزے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی. اب آپ ہی مجھے بتائیں خداوند توبہ کو پریفر کرتا ہے کہ معجزوں کو پریفر کرتا ہے؟ یہ جتنے خادم میری آواز سن رہے ہیں آج اس کلام کو بڑے دھیان سے گہرے طور پر سوچیں. اس وقت ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے، شفائیہ عبادت. آؤ خدا کے معجزوں کو دیکھو، آؤ معجزہ لے لو، بس ختم. نو، شفا کو پریفر نہ کریں، معجزوں کو پریفر نہ کریں. وہ جب نجات دینے والا آئے گا وہ معجزے بھی کرے گا، شفا بھی دے گا، سب کچھ ہی کرے گا. پریفر کریں نجات کو.
پرائرٹی 1 جو ہے وہ توبہ ہے، پرائرٹی 2 شفا یا معجزہ ہے۔ لوگوں کو کہیں توبہ کرو تاکہ شفا دینے والا خوش ہو جائے اور وہ خوش ہو کر تمہیں شفا دے۔ بے شک وہ ترس کھا کے بھی شفا دیتا ہے، وہ رحم کر کے بھی شفا دیتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن زیادہ خوبصورت یہ نہیں کہ وہ خوش ہو کر شفا دے، کیونکہ ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے سبب سے تو آسمان پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو جب شفا دینے والا خوش ہو گیا تو کیا پھر وہ شفا پیچھے رہ جائے گی؟ آج میں چاہتا ہوں یہ جتنے شفائیہ کروسڈ کراتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کبھی بھی توبہ کے مضمون کو نکالے نا۔ اب مجھے بتائیں یسوع اب تک کیوں نہیں آیا؟ پترس کہہ رہا تھا وہ اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، بلکہ انتظار کر رہا ہے، تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ کیا 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 انتظار کر رہا ہے؟ کہ سب کی شفا تک نوبت پہنچے، اور بھائی سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سنو تو صحیح کلام کیا ہے، توبہ کو پریفر زیادہ اہم کیا ہے؟ شفا یا معجزہ نہیں، توبہ اہم ہے۔ میں اس نیکودیمس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے خداوند کے پاس ایک بندہ آیا جس کو فریسی کہتے ہیں، اور بلکہ وہ یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ رات کو آیا یسوع کے پاس، اور رات کو آ کر یسوع کی بڑی تعریف کرنے لگا، جیسے ہم بھی بڑے بڑے جب کام ہوتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے خداوند او ربی، ہم جانتے ہیں تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے نا، نہیں کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ پکا یقین ہے خدا تیرے ساتھ ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ تھینک یو، میرے پاس بڑی معجزوں کی قدرت ہے، یہ کہا اس نے؟ نہیں، اس نے معجزوں کا مضمون پیچھے کر کے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بات معجزوں کی کر رہا ہے، اور یسوع آگے جواب کیا دے رہا ہے؟ اور نئے سرے سے پیدا ہونا، خدا کی بادشاہی میں پیدا ہونا۔ آپ مجھے بتائیں اس مضمون میں اہم کیا ہے؟ کیا معجزہ یا خدا کی بادشاہی؟ پولس کہہ رہا تھا یہ جتنی باتیں لکھی گئی ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں۔ آئیے اپنے استاد سے تعلیم پائیں۔ کوئی معجزے کی بات کر رہا اس کو بولو تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ جب تک تو توبہ نہ کرے، یسوع مسیح کے نام میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ ڈال، تیرے گناہ معاف نہیں ہوگے، اور جب تک تیرے گناہ معاف نہیں ہوگے تو عثمان پر نہیں جا سکتا۔ بس آپ ہی مجھے بتائیں، ہم مسیحی کتنی بھی اچھی زندگی بسر کر لیں، بہترین زندگی بسر کر لیں، اور آسمان پر نہ جائیں، تو مجھے بتائیں اصل بات کیا ہے؟ آسمان پہ جانا اہم ہے یا زمین پہ اچھی زندگی بسر کرنا؟ ہٹے کٹے ہو کے ہم مسیحی ساری زندگی بسر کریں، بڑا جنازہ بھی ہمارا ہو جائے اور آسمان پر نہ جائیں، تو بتائیں واٹ از مور امپورٹنٹ؟ او بابا آسمان پہ جانا، آسمان پہ جانا اہم ہے۔ واٹ از مور امپورٹنٹ؟ نہیں یہ شفا کی بات، بھائی وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا یہ جسم خیمہ ہے جس میں بنایا ہوا ہے، وہ بھی اس کو خیمہ کہہ رہا تھا، کمزور گھر ہے، اس پہ موسم اکثر کوئی نہ کوئی اثر انداز ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ خدا من سے دعا کریں، خدا میں شفا دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا شفا کے لیے خدا سے دعا نہ کریں، نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ کہتا مانگو تو دیا جائے گا، لیکن زیادہ فکر اپنی روح کی کریں۔ میرا خدا من شفا کے لیے کہہ رہا تھا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ہے۔ تو بیمار تو بھائی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ سلائیڈ بعد میں پڑھ لینا کہ کتنے کتنے بزرگ بیمار ہوئے ہیں، کیونکہ جسم تھا ان کا۔ اسحاق بیمار ہوا ہے، یعقوب بیمار ہوا ہے، دانیل بیمار ہوا ہے، حزقیہ بیمار ہوا ہے، الیشا بیمار ہوا ہے، خدا کے خادم بھی بیمار ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن روح والی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ جسم بیمار ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی روح کو ہمیشہ تندرست رکھیں۔ آمین۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کو ہمیں ترجیح دینی ہے، اینڈ دیٹ از ٹائم، وقت، جس کے بارے میں کلام میں پولس نے بڑی کلیئر کہا تھا، وقت کو غنیمت جانو۔ ہم نے زیادہ جو
اہمیت ہے وہ وقت کو دینی ہے۔ میں اس لیے اس کو سامنے رکھا میں نے کہ جب آسمان پر جانے کی بات میرا خداوند کر رہا تھا، متی کی انجیل کے 24ویں باب کو ختم کر کے 25ویں باب جب شروع ہوتا ہے تو میرے خداوند نے آسمان کی بادشاہی میں جانے کے معاملے میں ایک بڑی تمثیل کہی، اور وہ ایسی تمثیل ہے جو تقریباً سب کو ہی آتی ہے، وہ 10 کماریوں والی کہ وہ 5 بیوقوف تھیں اور 5 عقل مند تھیں۔ یار وہ بیوقوفوں کی بیوقوفی کیا تھی بھلا؟ کیا بیوقوفی تھی؟ سر سوچے تو صحیح، کیا بیوقوفی تھی؟ بھئی یہی تھا نا کہ تیل نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تیل وہ لے آئی، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اور تیل لے کے آ کے پہنچ بھی اس جگہ پر گئی جہاں میرا دلہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ دروازہ بند تھا، لیکن دروازے کے پرلی طرف تو دلہا تھا نا، اور انہوں نے کھٹکھٹایا بھی ٹھیک، تیل بھی لے آئی، دروازے پہ بھی پہنچ گئی، دروازہ کھٹکھٹایا بھی، اور یہ بھی کہا خداوند ہمارے لیے کھول دے، ہنسی بھی آ گیا وہاں، لیکن اندر سے آواز کیا آئی؟ میں تم کو نہیں جانتا۔ ذرا آپ ہی ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ یہ آ بھی گئی، صحیح جگہ بھی پہنچ گئی، لیکن کیا مسئلہ کیا ہے؟ میرے خداوند کو تو کہنا چاہیے تو کوئی بات نہیں، آتا گئی جنا، کوئی گل نہیں، آتا گئی پویں لیٹ ہی آئی، آتا گئی نا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو لیٹ ہوتے ہیں ان کو میرا خداوند بیوقوف کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو بڑے عقل مند کہیں، آپ چرچ لیٹ جائے اور بولے میں بڑا عقل مند ہوں، آپ اپنی ڈیوٹی پہ لیٹ جائے اور بولے کوئی نہیں، ہو ہی جاندی ہے، اور نہیں ہو بھائی۔ آج اس مضمون کو ذہن میں بٹھا لیں، if you are late you are foolish, don't mind please۔ اور میں آپ کو کہوں گا اگر آپ نے توبہ کرنے میں لیٹ ہے تو توبہ کر لیں، اگر بپتسمہ لینے میں لیٹ ہے تو فوراً، آپ کو پتا حبشی کھو جاگو، جب سمجھ آ گئی بپتسمہ لینا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور آگے آ گیا پانی، تو اس نے کیا کہا تھا فلپس کو؟ فلپس بھائی تو پانی تو موجود ہے، میں تیار ہوں، اب کون سی چیز مجھے روک سکتی ہے؟ اور جب پولس کو سمجھ آ گئی، اسی کو تو کہتے ہیں سمجھ میں جوان ہونا، ساؤل یعنی پولس سے پہلے اس کا نام ساؤل تھا، جب اس کو سمجھ آ گئی کہ میں تو غلط تھا، میں تو خواہ پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہوں، حنانیہ نے کیا کہا؟ او بھائی دیر کیوں کرتا ہے؟ وہ دیر ٹھیک نہیں، یہ لیٹ والا کام ٹھیک نہیں، دیر کیوں کرتا ہے؟ اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ پہلے اس نے بپتسمہ لیا، کھانا بھی بعد میں کھایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقت کو غنیمت جاننا، یہ ہے بیسیکلی بات۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کو کیا کریں؟ غنیمت جانیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور ہے، میں 95 میں فرانس میں گیا، اور جب ہم آنے لگے واپس تو ہم کسی دکان پہ گئے، اور ذہن میں تھا کہ بارے وہ فرانس کی پرفیوم بڑی مشہور ہے، تو پرفیوم لے کے چلتے ہیں۔ ظاہر میں بھی بیوی بچے والا ہوں تو میرا بھی دل کیا پھر کوئی پرفیوم لے لیں، تو ہم اس دکان پہ چلے گئے جو تھی، ایک ہزارے کا بندہ تھا، اس کی تھی، نام شام تو مجھے بھی نہیں اس کا یاد۔ تو اس کو میں نے کہا کہ بھائی یہ 3 4 5 6 بوتلیں جو ہیں یہ پرفیوم کی۔ کہتا ہے بھائی کیوں لے رہے ہو؟ میں بھائی یار پاکستان جانا ہے تو لے کے کچھ جانا نا، تو یہاں کی اہم چیز تو میرے خیال میں یہی ہے۔ کہتا بس کرو بھائی، یہاں سے نہیں لو، کراچی سے جا کے لینا۔ میں کیا مطلب؟ کہتا یہاں پہ بہت مہنگی ہے۔ میں مجھے تو نہیں، حیران کر دیا آپ نے، ہم یہاں سمجھتے ہیں سستی ہوگی۔ کہتا ہے نہیں، ذہن میں رکھیے یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں ساری سستی ہیں، جتنی بھی چیزیں میک اپ کی ہیں، جیولری ہے، یہ بڑی مہنگی ہے۔ میں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتا بھائی زیادہ مجھے نہیں پتا، مجھے بڑے سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے، لیکن میں نے جو سمجھا ہے اور مجھے جو سمجھ آئی ہے اور میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت فرانس یہ کہتی ہے کہ کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، اور یہ میک اپ جیولری فضول خرچی ہے، زیادہ اہم صحت ہے، اس لیے کھانے پینے کی چیزیں سستی ہیں اور یہ جیولری اور میک اپ کی چیزیں مہنگی ہیں، یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول لوگوں کا کام ہے۔ میں تو اس کی بات سن کے حیران ہوا، خیر میں نے فیلم نہیں لیا، واقعی میں نے نہیں لیا، تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ فرانس کی حکومت میں کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ اہم کیا ہے۔ اور بھائی آپ بھی سن لیں اہم کیا ہے۔ یہ کتاب آپ کو پتہ منع کرتی ہے جیولری سے، منع کرتی ہے میک اپ سے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر اہم ہے۔ صحت کے لیے نہیں منع کرتی،
صحت کے لیے تو کہتی ہے کوئی چیز انکار کے لائق نہیں میں نے تو یہ پڑھا پرہیز کرتا کوئی چیز انکار کے لائق نہیں بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے. مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کھانے کے خلاف تو نہیں ہے, وہ تو ہماری صحت کا فکر کرتا ہے, لیکن جو چیز فضول ہے, جو غیر اہم ہے, اس کو کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں, منع کرتا ہے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے, سمجھ میں جوان بن جائیں. ہر وقت دیکھا کریں زیادہ اہم کیا ہے, زیادہ اہم کیا ہے. آمین. اس سلائیڈ کو اپنے اندر لے لیں, سامنے رکھ لیں سلائیڈوں کو. آخری میں ایک بات کہوں گا, نوح کے وقت جب بڑا طوفان آیا اور پوری دنیا برباد ہو گئی, نوح اور اس کا خاندان بچ گیا. سچائی کی بات یہ ہے کہ جب نوح کشتی سے باہر نکلا ہوگا تو اس کو لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہوں گی. ظاہر کو زیادہ برسا تو نہیں ہوا تھا. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ نوح ماتم کدا وہ بنا کے بیٹھ جائے, اور جدو پنجابی کہتے ہیں پھوڑی بچھا کے بہ جائے, او بچیو پہلے اپنے بھن بھراواں نوں تے رو لیے, او میرے بھی مر گئے جے, او تہاڈے مامے چاچے سارے مر گئے جے اوئے. نہیں, ایسا نہیں اس نے کیا. اس نے کیا کیا آپ سب جانتے ہیں, اس نے مذبح بنایا. اس نے مذبح بنایا. پہلے میں شکر کروں. زیادہ اہم کیا ہے؟ شکر گزاری. شکر گزاری اہم ہے. اسی لیے تو کلام میں لکھا ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. تو میں چاہوں گا آج اس میسج کی چند باتیں اپنے اندر بٹھا لیں تاکہ آپ سمجھ میں جوان ہو جائیں. آپ جوان ہو جائیں گے اگر آپ اس کلام کی باتوں کو اور خداوند کو اسپیشل کہیں, خداوند میرا ذہن کھول دے, مجھے سمجھ میں جوان کر, میں سوچوں اہم کیا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آئے گی آپ فوراً توبہ بھی کریں گے, آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پہ بپتسمہ بھی لیں گے, اور آپ خداوند کو کہیں گے خدا اپنے پاک روح کا بپتسمہ بھی مجھے دے تاکہ میں تیرے ساتھ چل سکوں. آئیے اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھیں. میں نے زندگی میں کیا فیصلے کیے ہیں؟ کیا میں نے وہ کیا جو زیادہ اہم تھا کہ میں انہیں کو ترجیح دیتا رہا ہوں جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی؟ کئی دفعہ لوگ زندگی برباد کر دیتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں زندگی. آئیے میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کریں. خدا کے دوست, تو مجھے بھی جانتا ہے اے خداوند, اور تو ہمارا ذہن کھولتا ہے, تیرا کلام ہمارا ذہن کھولتا ہے. جنہوں نے آج سنا ہے ان کا ذہن کھول دے, ان کو سمجھ آ جائے زیادہ اہم کیا ہے, بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی. میرے خدا پاک خداوند, یہ تو تیرا کلام بہت وسیع ہے, لیکن جتنی باتیں آج سیکھی ہیں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پاک خدا. قدم قدم پر ہم اب ان باتوں کو اہمیت دیں جن باتوں کو تو نے اہمیت دی ہے میرے خدا, تاکہ تیرے نقش قدم پر چلیں. تو ہمیں نمونہ دے گیا ہے, تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے خداوند مسیحی لوگوں کو بالخصوص اپنی کلیسیا کو سمجھ میں جوان کر, سمجھ میں جوان کر میرے خدا, یسوع کے نام کے وسیلہ سے, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا بھی مانگتے ہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرے ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو واقعی سمجھ میں جوان کر دے. آمین. آمین.